خود بھی سیکھیں، دوسروں کو سکھانے کے لیے آگے شیئر بھی کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہمارا آسان انگریزی گرامر کا پہلا سبق ہے، تو اس سبق کو سن کر اور پھر اس کی مشق کیجیے اور یقیناً یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے آسان انگریزی قواعد، یہ اگر سبقاً اس طرح یاد کر لی جائے تو انگریزی گرامر کے اندر بندہ بہت مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق، انگلش میں پہلا سبق کو کہیں گے فرسٹ لیسن۔ اور سب سے پہلے یہ سبق جو ہے یہ الفابیٹ کے بارے میں، الفابیٹ کسے بولتے ہیں؟ انگریزی میں الفابیٹ جو ہے وہ حروف تہجی کو کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی یعنی جیسے عربک میں الف با تا ثا سے یا تک حروف تہجی ان کو کہا جاتا ہے، ایسے ہی ان کو حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے عربک میں، انگلش میں ان کو الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں حرف کو لیٹر کہتے ہیں، یعنی حرف جو ہوتا ہے مثلا اے بی سی ڈی زیڈ تک، انگریزی میں حرف کو لیٹر اور حروف کو لیٹرز کہا جائے گا، یعنی اے کو لیٹر، مثلا ایک حرف ہے اسے لیٹر، ٹھیک ہے، اور حروف یعنی حرف کی جمع ہے اے سے لے کر زیڈ تک، تمام حروف یہ جتنے بھی حروف ہوں ان کو لیٹرز کہتے ہیں، یعنی لیٹر کے آخر میں ایس لگانے سے یہ جمع بن جائے گا تو لیٹرز کہا جائے گا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ الفابیٹ حروف تہجی کو کہتے ہیں، اور حروف تہجی دو طرح سے انگریزی میں ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ چھوٹے حروف والی انگریزی اور ایک بڑے حروف والے الفابیٹ ہوتے ہیں۔ تو ان کو یعنی پہلے آپ چلو یوں سمجھ لیجئے کہ انگریزی میں حرف کو لیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حروف تہجی کو الفابیٹ کہتے ہیں۔ آسانی سے آپ اسے دوبارہ سمجھ لیجئے کہ انگریزی میں حرف کو لیٹر، حروف کو لیٹرز اور حروف تہجی کو الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، الفابیٹ دو طرح سے لکھے جاتے ہیں، یعنی یہ حروف جو ہیں، حروف تہجی جو ہیں انگریزی میں یہ دو طرح سے لکھے جاتے ہیں، ایک کیپٹل اور ایک سمال۔ کیپٹل کہتے ہیں یعنی بڑے حروف جو اے بی سی ڈی، بڑی انگلش میں جسے ہم بولتے ہیں، بڑے حروف میں جو لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیپٹل، اور ایک چھوٹے حروف میں لکھی جاتی ہے اے بی سی، اسے کہتے ہیں سمال۔ اچھا، تو بڑے حروف والے بڑی انگریزی جو بڑے حروف میں لکھی جاتی ہے اس کو کہیں گے کیپٹل لیٹرز، اور جو چھوٹے حروف میں لکھی جاتی ہے اسے کہیں گے اسمال لیٹرز۔ اچھا، کیپٹل لیٹرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، نیچے درج ذیل جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ وغیرہ، یعنی یہ مکمل آپ نیچے آپ دیکھیں، نیچے والی لائن پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جہاں پہ میں یہ آپ کو نقطہ نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمال درج ہے نا، سمال لیٹرز۔ اچھا، سمال لیٹرز اے بی سی ڈی نیچے لکھا ہوا ہے، یہ یعنی سمال لیٹرز چھوٹے حروف میں۔ اچھا، اب سمال لیٹرز اور کیپٹل لیٹرز جو ہیں یہ استعمال کا ان کا کیا یہ کیسے، کیونکہ بڑے بھی لکھے ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اب یہ استعمال کے وقت یعنی جب ہم انگریزی لکھتے ہیں تو اس وقت یہ لکھنے میں چھوٹے حروف کہاں استعمال ہوتے ہیں اور بڑے حروف کہاں استعمال ہوتے ہیں، وہ آپ اچھی طرح یہ اسکرین پہ دیکھ لیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں۔
انگریزی کے ہر جملے کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے، یعنی انگریزی لکھتے وقت پہلا حرف جو لکھا جاتا ہے ہمیشہ وہ بڑی انگریزی میں لکھا جاتا ہے، یعنی کیپٹل لیٹر میں وہ لکھا جائے گا۔ جیسے محمد، یعنی یا پھر مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا جملہ آپ کہہ لیں، مولانا، جیسے مولانا احمد رضا، مولانا قاسم ننوتوی، مولانا نعیم الدین، کوئی بھی ایسے یعنی پہلا جملہ جو لکھا جائے گا وہ ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے۔ انگریزی کے ہر جملے کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے، جیسے دس از بک، اچھا یہ ایک کتاب ہے۔ ڈیٹ از اے کاؤ، وہ ایک گائے ہے۔ انگریزی میں نظم کو پوئم کہتے ہیں۔ پوئم یعنی جو نظم ہوتی ہے، ترانہ ہوتا ہے، اسے پوئم انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ پوئم کے ہر مصرے کا پہلا حرف کیپٹل میں ہوتا ہے، یعنی پوئم انگریزی میں جو نظم ہوتی ہے اس کا پہلا حرف ہر مصرے کا، ہر شعر کا پہلا حرف جو ہوگا وہ کیپٹل ہوگا، یعنی بڑا حرف، بڑے حروف میں سے ہوگا، ٹھیک ہے، کیپٹل لیٹر میں سے ہوگا۔ اچھا جی، نمبر 3، کسی بھی چیز کا خاص نام کو معرفہ عربی میں کہتے ہیں، تو عربی میں، اردو میں خاص کہتے ہیں، یعنی کسی خاص چیز کا نام جو ہے اس کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے، ہمیشہ کیپٹل یعنی بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے نیچے مثال دی گئی، مولانا قاسم یا مولانا احمد رضا، یا کوئی بھی آپ یہاں نام کسی کا بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے دیر خالد حسین، ڈاکٹر خالد حسن۔ اچھا، نمبر 4، یعنی 3 آپ کو اصول سمجھ آ گئے کہ کیپٹل حروف کہاں استعمال کرنے انگریزی میں۔ آپ کو نمبر 1 آپ نے پڑھ لیا کہ ہر جملے کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے۔ نمبر 2 آپ نے پڑھ لیا کہ پوئم کے ہر مصرے کا پہلا حرف کیپٹل ہوتا ہے۔ نمبر 3 کسی خاص چیز کا نام کا پہلا حرف ہمیشہ کیپٹل میں ہوتا ہے۔ اچھا، نمبر 4، شارٹ فارم جو ہوتے ہیں، مختصرات کے تمام حروف کیپٹل میں لکھے جاتے ہیں، تمام کے تمام کیپٹل میں لکھے جاتے ہیں۔ جیسے دہلی یونیورسٹی کو جب شارٹ فارم میں لکھیں گے تو DU، دونوں آپ دیکھیں کیپٹل میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جامعہ ملیہ اسلامیہ، تو اس کا شارٹ فارم میں کیا ہے، GMI۔ اچھا، تو اسی طرح نمبر 5 آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 5، حروف جب میں کے معنی میں استعمال ہوں تو خواہ شروع میں آئے یا بیچ میں، ہمیشہ کیپٹل میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے آئی گو میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ڈونٹ آئی گو میں نہیں جاتا۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام اسمال لیٹرز میں لکھے جاتے ہیں، باقی جو لکھنے میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹی انگریزی میں آتے ہیں، لیکن یہ 5 وجہ آپ کو بتا دی گئیں جن میں جہاں کیپٹل حروف جو کیپٹل یعنی بڑے حروف لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو بتا دیا گیا۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، یقیناً سبق لمبا ہو گیا، لیکن آپ اسے بار بار سن کر اسے جو ہے وہ یاد بھی کریں، اور اس کو لکھ کر جو ہے وہ اس کی مشق بھی کریں۔ مشق کو ایکسرسائز کہتے ہیں، ایکسرسائز مشق کو کہا جاتا ہے۔ اب لکھا ہوا نیچے مشق، کہ مشق کریں، ایکسرسائز کس طرح کے انگریزی میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ آپ یعنی سوال کیا گیا آپ سے، انگریزی میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب ہے ڈھونڈیں آپ سبق میں سے، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چلو، پہلا سبق ہے الفابیٹ کہتے ہیں۔
انگریزی میں حروف کا نام کیا ہے؟ حروف کا نام، حروف کو انگریزی میں لیٹر کہتے ہیں، لیٹر۔ اچھا جی، لکھا ہوا ہے سمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر کسے کہتے ہیں؟ سمال لیٹر چھوٹی انگریزی کو کہتے ہیں، چھوٹے حروف جو لکھا جاتا ہے، اور کیپٹل لیٹر جو ہے وہ بڑے حروف کو کہتے ہیں۔ اچھا یہ لکھا ہوا ہے سمال لیٹرز اور کیپٹل لیٹرز، سوال نمبر جو 4 ہے، لیٹر جو ہے ان کے استعمال کے قاعدے بتائیے۔ انگریزی کے بڑے حروف اور چھوٹے حروف دونوں لکھ کر لائیے۔ اچھا سوال نمبر جو 4 ہے وہ میں نے ابھی آپ کو اوپر سمجھایا ہے کہ سمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر کے استعمال کے قاعدے کیا ہیں، وہ 5 ہیں جو آپ کو میں نے اوپر بتا دیے۔ اچھا نمبر 5، سوال نمبر 5 جو انگریزی کے بڑے چھوٹے دونوں حروف لکھ کر لائیے۔ تو یہ ہے آج کا سبق۔ تو ویڈیو تقریباً 11 منٹ کی ہونے والی ہے، تو بس یہاں پر بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ نصیب فرمائے، باقی اگلا سبق انشاءاللہ کل ہوگا۔